کل ایک خبر آتی ہے عمران خان کی زندگی اور صحت کے حوالے سے، بڑی سینسیٹیو خبر اور بہت نان سیریس طریقے سے رپورٹ کی گئی۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے ایکس کلیگ بھی رہ چکے ہیں وجاہت سے، خان صاحب ایک سینئر صحافی ہے، لیکن اس قسم کی خبر انہوں نے دی۔ پھر آج پاکستان میں ایک جی ایچ کیو انسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ جو ٹائمنگ ہے اور ایک کیوس ہے، کنسرٹنٹی ہے، کس طرح اس پوری سچویشن کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک دفعہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن ہو چکا اور اس کو بہت زیادہ مس یوز کیا گیا۔ اس کی بنیاد پہ ایک سب سے بڑی وفاقی جماعت، اس کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کیا گیا، اس کو الیکشن سے باہر کیا گیا، الیکشن پروسیس سے نکالا گیا، اس کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کارکنوں کو، رہنماؤں کو دہشت گردی کے، غداری کے، بغاوت کے بے بنیاد جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا گیا، جیلیں بھر دی گئیں، اور رجیم چینج آپریشن جو ہے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوال بنیادی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک غلط کام کرتے ہیں اور اس غلط کام کو اس پہ برقرار رکھنے کے لیے، اس غلط کام کو طاقت دینے کے لیے، دوام دینے کے لیے، پھر آپ کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے طریقے سے ایک غلط کام کو دبانے کے لیے آپ کو کئی غلط کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اسی کا تسلسل ہے۔ پچھلے 5واں سال یہ چل رہا ہے، اور 5 سالوں میں بہت ساری ایسی حرکتیں کی گئیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ ایک پریس ریلیز دے دیں گے اور اس پریس ریلیز کے بعد ساری لوگ اس پہ اعتبار کر لیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جب 9 مئی کو لوگوں نے اتنا 9 مئی کی تمام مظالم برداشت کر لیے، جیلیں بھری پڑی ہیں، اور وہ مظالم برداشت کر لیے، اور وہ نہیں ماننے کے لیے تیار، اور وہ یہ معافی، آپ کہتے ہیں معافی مانگیں، وہ کہتے ہیں جب ہم نے کیا نہیں تو کیسے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اب ساری باتیں جو اس کے بعد سامنے آئیں، وہ طے ہو گیا کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن کا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کو آئسولیٹ کرنا ہے، اس کو سیاست سے باہر کرنا ہے۔ لیکن وہ الٹا گلے پڑ گیا، کیونکہ اس کے خلاف جو مزاحمت اتنی ہوئی، جتنے زیادہ آپ مظالم کریں گے اتنی زیادہ مزاحمت ہوگی۔ اور تازہ ترین مثال ہماری کشمیر ہمارے سامنے ہے۔ کشمیر میں آپ نے سب سے زیادہ مظالم ڈھائے، اور کشمیری جو ہے وہ تیسرا مہینہ ہو گیا ہے، وہ بیٹھے ہیں، روڈ بلاک اور دھرنا دیا ہوا ہے، اور تمام کاروبار زندگی معطل ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں وہ، اور گھر اجڑ رہے ہیں ان کے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے طاقت کی بنیاد پہ ظلم کر کے اور ظالم حکمران کے طور پہ آپ رول کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ نے 2 واقعات کا ذکر کیا۔ اب ان کے پاس بیانیہ تو ہے نہیں۔ اب بیانیہ یہ ہے کہ پہلے کیوس پیدا کیا جائے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو 9 مئی کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، گریبان اور کالر پکڑ کر اور شیشے ویشے توڑ کے، وہ فوٹیج خود انہوں نے مہیا خود کیا۔ ان کو پتا تھا کہ ریئیکشن آئے گا۔ اس ریئیکشن کو انہوں نے کس طریقے سے پرتشدد کی طرف موڑ دیا، اور جس طریقے سے پھر لوگ انٹر ہوئے اس میں، اور پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی ہیں آپ نے نہیں جانا، اور دوسری جانب جو ہے پورے ملک میں ایک تشدد کی لہر آ گئی، اور سی سی ٹی وی فوٹیج سب کی غائب ہو گئی۔ لیکن کل جو ہے جو معاملہ ہوا ہے کل والا، اس میں یہ ہوا کہ آپ کو پہلے یہ خبر آئی، پہلے کہا گیا کہ یہ خبر دبا دو، اس کو ابھی دینا نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کی خبر بنائی گئی، پھر اس کی ترتیب سیٹ کی گئی، پھر خبر ریلیز کی گئی، پھر عطا تارڑ صاحب کو طلب کیا گیا، پھر انہوں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا بغیر صحافی کے، بغیر سوال کے، بغیر جواب کے، اور اس کے بعد وہ خبر ریلیز کی گئی، اور 5 منٹ کے اندر اندر یہ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ خیبر ایجنسی سے آیا ہے، خیبر ایجنسی سہیل آفریدی خان صاحب کا علاقہ ہے، اور یہ سارا جوڑ گیا۔ اور وہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ جھنڈا بھی ساتھ لے کر آ رہا ہے، وہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ اپنا فون بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ سارے چیزیں جو ہے پہلے سے تمام ایویڈنس کے ساتھ وہ آیا۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کا ایک بجائے اس کے کہ آپ راہ راست پر آئیں، راہ راست پر آپ نے آنا نہیں ہے، اور آپ نے غلط کاموں کی طرف توجہ دے کے ڈسٹرکشن کی طرف جانا ہے، کنسٹرکشن کی طرف نہیں جانا۔ تو اس لیے ان کا کوئی بیانیہ بن نہیں پا رہا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے چونکہ پہلے بیماری کی خبریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیوس پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، جیل کے دروازے بند، وکلا کی ایکسیس نہیں ہے، اور ان کی فیملی ممبرز کی ایکسیس نہیں ہے، ان کے بیٹوں سے بات تک نہیں کروائی جا رہی، اور جیل کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں،
پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہو رہی اور ان کو کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا. جب آپ یہ سب کچھ کریں گے اور پھر اس دوران ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی, بشرا بی بی کی بھی ضائع ہو چکی, اور جب یہ کریں گے تو پھر اس کے بعد یقیناً شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں اور خبریں بھی آتی ہیں, اور جب آپ بتاتے نہیں ہیں اور مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں پھر اور بھی زیادہ صورتحال ہوتی ہے. اب کل ایک کام کیا, پاکستان تحریک انصاف میدان میں آئی اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی آ گئیں. انہوں نے پھر وہ ریپیٹ کیا, جب 3 باتیں ریپیٹ کی کہ عمران خان نے کہا تھا اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ 3 لوگ ذمہ دار ہوں گے. جیسے ہی یہ بات کی گئی, بادشاہ سلامت کا نام آ گیا, شہباز شریف صاحب کا نام آ گیا, یحییٰ آفریدی صاحب کا نام آیا. جب تینوں نام جب آ گئے تو فوراً بعد اس کا رد عمل یہ آیا کہ مریم نواز صاحبہ حرکت میں آئیں اور ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی عظمیٰ بخاری صاحبہ سے, اور انہوں نے وہ ساری باتیں تسلیم بھی کر لیں کہ بالکل ٹھیک ہے, 5 مہینے سے عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں اور ان کے بیٹوں سے بھی بات نہیں ہو رہی, ان کی فیملی ممبرس کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی, اور کہا گیا کہ جناب عمران خان کے پاس سائیکل ہے ایکسرسائز کی, عمران خان بادام کھاتا ہے, عمران خان یہ کرتا ہے, عمران خان وہ کرتا ہے, اور ان کی طرف سے یہ کہلوایا گیا کہ جناب عمران خان بالکل ٹھیک ہیں. تو اگر بالکل پھر اور بات ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی میڈیکل رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں. بھئی اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو وہی رپورٹس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیملی ممبرس کو دے دیں, ان کے پرسنل ڈاکٹرز ان کو دے دیں, ان کو نہیں دینی, لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ تک کے پاس پہنچ گئی ہیں اور باقی سب کے پاس پہنچ گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس دوران اس طرح کی اور بھی خبریں ابھی 27 ستمبر سے پہلے اور بھی بہت کچھ ہوگا. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جو حکمران ہیں, خاص طور پہ ملٹری رولرز, ان کو اللہ تعالیٰ عقل دے دے, کیونکہ وہ جتنی غلطیاں کریں گے اس سے نقصان ہوگا پاکستان کا اور اداروں کا نقصان ہوگا, کیونکہ انہوں نے تو جانا ہے, یہ تو طے شدہ ہے کہ انہوں نے اب ٹھہرنا نہیں, انہوں نے جانا ہے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, اور ان کے تو جانے کا وقت ہے. تو پاکستان کے بارے میں سوچیں اور اداروں کے بارے میں سوچیں کہ وہ چلے گئے تو بھگتے گا کون, بھگتنا تو پاکستان نے ہے. بس عامر صاحب, یعنی آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو بےہودہ سی خبر عمران خان کے حوالے سے دی گئی, دلوائی گئی, جو بھی ہوا, یہ ایک ٹیسٹر تھا یا یہ اشتعال دلوانے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے اشتعال کی زیادہ ہے, اور ٹیسٹر تو کیا ہونا, اشتعال دلوانے کی یہ زیادہ کوشش کی جا رہی ہے, کیوس پیدا کیا جائے, کیونکہ عمران خان صاحب کو جب اٹھایا گیا تھا تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیوس پیدا ہو, لیکن وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوری نوٹس لے لیا اور اس عمران خان کے اٹھائے جانے کو, گرفتاری کو اغوا قرار دیا, اور پھر آج تک وہ چوری فوٹیج بھی چوری ہوگی, سب کچھ چوری ہو گیا, اور آج تک انصاف نہیں مل سکا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا. مرید کے جو کیا گیا ہے اس میں رضوی برادران ہیں, ان کے پاس ہیں, اور ان کو منظر عام پہ نہیں لایا جا رہا, کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا. شوکت نواز میر کو اٹھایا گیا ہے, ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا. احمد فرحاد ہیں, ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا. ایمان مزاری ہیں, سنم بلوچ ہیں, فلک جاوید ہیں, اور اس کے بعد سنم جاوید ہیں, مہرنگ بلوچ ہیں, وہ ساری کی ساری, عالیہ حمزہ ہیں, کتنے لوگ ہیں بیچارے جو جیلوں میں پڑے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو آپ ریلیف دیں اور ان کو رائٹ آف اپیل دیں, رائٹ آف بیل دیں. یہ نیا سے نیا کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا صابر صاحب, آپ نے ایک مماثلت دیکھی ہے, سملیرٹی بہت ہے. پہلے عمران خان کو اٹھایا گیا ہائی کورٹ سے, پھر 9 مئی ہوا, ابھی بھی کل خبر دلوائی گئی پہلے, اور پھر دوبارہ کل اس کے فوراً بعد جی ایچ کیو والا انسیڈنٹ ہو گیا. تو اس سملیرٹی بھی پیٹرن بالکل سیم نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ اتفاق, اس کو حسن اتفاق سے محض اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبر کیوں یہ فیڈ کی گئی یا خبر کیوں دلوائی گئی, اور اس کے بعد فوراً بعد دوسرا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو ظاہر ہے اس کے بعد طاہر صاحب آ جاتے ہیں اور وہ سارے کا سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیتے ہیں. ابھی تک شروع نہیں ہوا, دھرنا شروع نہیں ہوا, لانگ مارچ شروع نہیں ہوا, ابھی تک صرف اعلان ہوا ہے, ابھی تک صرف انٹرویوز ہو رہے ہیں, ابھی تک صرف ہلکی پھلکی موسیقی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے ہی اتنے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے ہیں. ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے اس کا, اور ایک اور پہلو بھی ہے کہ دیکھیں اگر آپ باز نہ آئے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے
اس ساری کیوس پیدا کرنے کا اور اس طرح کی ہاں۔ خبریں آنے کا، یہ بھی ایک ہے پہلو۔ کس چیز سے باز نہ آئے؟ آپ بس سسٹم کو قبول کریں، کیونکہ بات یہ ہے کہ سسٹم اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت دو لوگ ہیں جو مشکل میں ہیں، اور اس کے علاوہ تیسرا کوئی مشکل میں نہیں ہے۔ ایک ہے آل شریف اور دوسرے ہیں آل بادشاہ، ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب ہمارے کنگ، اور اس کے بعد جو ہیں باقی آل شریف، یہ دو مشکل میں ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں ہے کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے، یہ کولیپس کر چکا ہے، اور جب یہ کولیپس کر چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے، بلکہ یہ نظام نہیں، یہ خود کولیپس ہو گئے ہیں۔ جب یہ ہو چکا ہے تو بھئی جان چھوڑیں، آپ اس کے بعد راستے پہ آ جائیں، راہ راست پہ آئیں، کہتے ہیں کہ یہ نظام ہو چکا ہے، اب ایک نیا نظام، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، ایک نیا نظام لائیں جی، کہ یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا، 22 صوبے بنا دیں، اور اس کے بعد یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا، صدارتی نظام لے آئیں۔ یعنی کہ اگین اسی کی بات ہے کہ بھائی ایک آئین موجود ہے، ایک سسٹم موجود ہے، ادارے موجود ہیں، آپ نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو بلڈوز کر رہے ہیں، مسلسل ان کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں اور ختم کر کے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ایک نیا نظام ہم بنائیں گے۔ بھئی آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ تو یہ اصل پرابلم یہ ہے کہ اندر خانے یہ ہل چکے ہیں، یہ ڈسٹیبل ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، جو قدم بھی اٹھاتے ہیں الٹا گلے پڑ جاتا ہے۔ اور اب اس کمبل سے جان چھڑوانا ہے انہوں نے، اس کمبل سے بھی جان نہیں چھڑوا سکتے۔ جان چھڑوانا ہے تو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا پڑے گا۔ یہ ملٹری لیڈرشپ کو میں آپ بتا دوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پردے کے پیچھے کوئی تانے بانے بنے، وہ تانے بانے نہیں بنے جانے، فرنٹ فٹ پہ آئیں، اپنی غلطی تسلیم کر لیں، بات ختم ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی بہتری نکل آئے گی، اور آپ اناؤنس کریں الیکشن کا، فریش الیکشن اناؤنس کر دیں۔ آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا، اور ایک طرف آپ 20 ارب روپیہ روزانہ قرض لے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ 24 ارب روپیہ سود دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی ایک سادہ عام آدمی کے لیے یہ مثال ہے۔ اور قرض لے کر آپ کیا کر رہے ہیں، جہاز خرید رہے ہیں، 50 کروڑ کی گاڑیاں خرید رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان پہ اپنی عیاشیوں پہ آپ سود وہ عوام سے لے رہے ہیں۔ تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ، یعنی کہ پچھلے 78 سالوں میں 77 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا آپ نے 4 سالوں میں لے لیا، اور اتنا ریونیو اکٹھا پچھلے 75 سالوں میں نہیں کیا جتنا آپ نے ان 4 سالوں میں کر لیا۔ تو بھئی پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ ہزاروں ارب روپے آپ اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ترقیاتی بجٹ پہ وہ کہتے ہیں 1000 ارب روپے، باقی کہاں جا رہا ہے؟ 1000 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے آپ رکھ دیتے ہیں، باقی کدھر گیا؟ اور وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ اندر سے بالکل یہ سسٹم کھوکھلا ہو چکا ہے، یہ حکومت، یہ نظام، ہر چیز اب سنبھالی نہیں جا رہی، اور یہ فالس فلیگ آپریشن سے یا اس طرح کے انسیڈنٹ سے بات آگے نہیں بڑھے گی۔